अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मामलात पर बात करते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और जो आपके पैगामात हम तक पहुँचते हैं या सवालात, उसके ऊपर कोशिश करते हैं प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से, ख़ास तौर पर बिजली के हवाले से, और उस पर क्या अब तक पेशरफ्त हुई है उससे ज़रूर आगाह करूँगा। मुख्तसर वक्त में आज बहुत सारे मामलात पे गुफ्तगू करनी है। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा है, पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। आलम शेर आवान साहब, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन, तशरीफ़ फरमा है, पहले उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आलम भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुहतदा अवान साहब, उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है, तंजीमुल अवान चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ वाबस्तगियाँ आपकी मुख्तलिफ उनके साथ है। हज़ारा कबाइल मुशावरती कौंसल के चीफ़ कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जनाब मुहतदा साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आलम साहब, सबसे पहले तो इंटर के इम्तहानात के हवाले से जो हमारी गुफ्तगू रही है, और फिर ये कि जो मामलात और मसाइल हैं साल साल इसके ऊपर गुफ्तगू होती रही है, आने वाले वक्त के लिए अब क्या पेशगोई है, क्या समझते हैं? जो नया तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है मैट्रिक बोर्ड की सतह के ऊपर, कॉलेजेस के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने आई है? और अब तक का जो सिलसिला रहा है, बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई हैं, मेरे ख़्याल में उनका जो तदारुक है वो नहीं हो सका, और सेंटर्स के हवाले से परेशानियां, मसाइल सुबह से लेकर शाम तक जो वो पैगाम मौसूल हो रहा है, ये कोई सुनवाई हो सकेगी? ये पेरेंट्स सवाल कर रहे हैं कि ये जो मामलात हैं, कहीं पे पार्किंग का मसला है, कहीं इम्तहानी मरकज़ इतना दूर है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई खातिर खा काम अभी तक नहीं हुआ। आपके कुछ इल्म में है तो ज़रूर इस हवाले से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, बहुत बेहतरीन आपने आज के जो है सवालात जो हैं वो उठाए हैं। असल में जैसे ही हम पहले इसके ऊपर बात करते जी रहें, जी। और बात वही है, जब तक हम खुद जो है जागेंगे नहीं तो ये मसाइल कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। नहीं है। ठीक है, हमने इतने साल जो है गुजार दी हैं और मज़ीद भी कोई भी इसमें जो है हम अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। असल में यह है कि पिछला साल जो है 2024, आप और मैंने यहीं पर इसी चैनल पे बैठ के जितनी हमने बात की है एजुकेशन के लिए और बोर्ड्स के मसाइल के ऊपर, शायद किसी ने ना की नहीं हो। किए और यकीन। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि भाई आप जब तक जो अब हमारे बोर्ड्स का जहाँ तक ये बन गया है कि आप देखें कि आपके इंटरमीडिएट के बाद एक ऐसी फील्ड आती है कि आपके बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर जी बनते हैं जी। और आर्मेड फोर्सेस में जाते हैं। बिल्कुल ऐसे यानी ही। आपका जो इंटर का सर्टिफिकेट है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट आपकी अपनी अहमियत रखता है। बिल्कुल सही। आप देखें, आपके कराची इंटरमीडिएट बोर्ड की हम बात करें, ठीक है, मैंने एक दफ़ा बोझ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो आप हंस पड़े थे, वो मैंने इसलिए किया था, हम बहुत खूब। वाकई इसको बोझ इसलिए समझते हैं कि आप देखें ना, अभी तक इस वक्त, आज आप और मैं जब बात कर रहे हैं, इस वक्त भी चेयरमैन नहीं है। मैट्रिक बोर्ड के जो चेयरमैन हैं गुलाम हुसैन सौ साहब, उनको एडिशनल चार्ज देके आपने इंटरमीडिएट बोर्ड का जो है चेयरमैन बनाया है। ठीक है, इतने लोग जो अपना टेस्ट दे के बैठे हैं, वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं, अपनी खिदमात पेश करना चाहते हैं, आप उनको मौका क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल सही। आप कभी कमिश्नर कराची को इजाफी चार्ज दे देते हैं, अब कमिश्नर कराची चलाए या आप बिल्कुल सही। इंटरमीडिएट के बोर्ड्स को बिल्कुल चलाए? ठीक है आपने। ठीक है, तो यहाँ तक ये होगा कि एक सरबराह ही एक इदारे का नहीं है। ठीक है, यानी आप देखें कि अगर हम एक ट्रेन पटड़ी पे छोड़ते हैं, इंजन आगे नहीं लगाते हैं, तो वो उसकी बोगियां जो है वो किस तरीके से मंजिल तक पहुंच सकती हैं? तो वो तो कभी पहुंचेगी ही नहीं। अब आपके पास चेयरमैन एडिशनल बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो इसी टाइम बैक वक्त कराची में सेकेंडरी बोर्ड के एग्जाम्स हुए, ठीक है, उनके भी अभी प्रैक्टिकल जो है वो भी चल रहे हैं। हालांकि B4 एग्जाम्स प्रैक्टिकल इस दफा लिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसका जो IT सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, और अभी तक बच्चों के जो प्रैक्टिकल लिए गए हैं उनका अभी तक रिजल्ट सबमिट नहीं कराया गया बोर्ड्स में। ठीक है, और उसकी कापियों का तो वो एक अलहदा उसके ऊपर आते हैं, पहले इंटरमीडिएट को देखते हैं। तो उसके बाद जो है आपके पास कंट्रोलर भी नहीं बैठा हुआ, ठीक है, वो भी एडिशनल जो है आपने बिल्कुल खातून सही। को एड चार्ज हॉक दिया बेसिस के हुआ है। ऊपर काम हो रहा है। ठीक है बिल्कुल सर, ठीक है। और सेक्रेटरी भी इस तरीके से। तो ये किस तरीके से आप जो है एग्जाम करवा रहे हैं? ठीक है, अच्छा, माजरत के साथ ये उस वक्त पे कि जब इससे पहले जो गुज़िश्ता साल था उसके अंदर जो नताइज थे उसमें इतनी भयानक गलतियां हुई हैं, अब वो दानिस्ता हैं या नादानिस्ता, ये इसका फैसला आप कर लीजिएगा। लेकिन ये कि उसके बाद हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद इसको बेहतर करने की सर कोशिश की जाएगी, इसलिए कि ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक वालदेन है। जो जी। है, वालदेन जो है
وہ صرف اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا پچھلا رزلٹ بچوں کو کس طریقے سے دیا گیا. ٹھیک ہے. اب پیپر بنے نہیں، ایگزامز ہوا نہیں، اپنی کوتاہیاں، اس طرف توجہ نہیں دینی، تعلیم کو ایک بس ایسے ہی ایک سسٹم سمجھ لینا کہ یار ٹھیک ہے یار اس کو چلنے دو، یہ کوئی اس کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے اس ملک کو، نا یہ ویسے ہی چلے گا اللہ کے نام کے اوپر. تو وہاں پر آپ نے جو ہے ان چیزوں کو پورا کرنے کے بجائے آپ نے کہا کہ ہم فزکس میں، ہم میتھ میں، ہم جو ہے بایولوجی میں جو ہے ہم ان کو جو ہے 20% مارکس جو ہے اضافی کیمسٹری میں دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ کہاں کا تک بنتا ہے. اب یہ انہوں نے تو کہا ہم دے دیں گے، چلیں بھی اس وقت جب ہم جیسا بھی رزلٹ، کیسا رزلٹ بنے گا جب آپ کے پاس ایک طریقہ ہی نہیں ہے کاپی چیکنگ کا، آپ کا آئی ٹی سسٹم کام کر ہی نہیں رہا. آپ اسی سے دیکھ رہے ہیں نا آپ کے جو پیپر آ رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، آؤٹ آف سلیبس آ رہے ہیں بچوں کے سامنے. جب پیپر آ رہا ہے پیپر آؤٹ آ رہا ہے. اب پیپر آؤٹ کیوں آ رہا ہے؟ وہ پیپر اس لیے آؤٹ آ رہا ہے جو ہمارے صاحبان پیپر بنانے والے ہیں ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار ہمارا سلیبس تو 2-3 سال سے چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. بکس نہیں آ چکی ہیں، آپ وہی 5 ایئر 10 ایئر پیچھے والے اٹھا کے راتوں رات بیٹھ کے جو ہے وہ پیپر بنا کے صبح آپ جو ہے پرنٹنگ کے لیے بھیج رہے ہیں اور پیپر پرنٹ ہو کے آ رہا ہے. اب ایک تو بچے ہوتے ہیں جو پاسنگ مارکس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو اس بات پہ خوش ہو گیا کہ ہمیں 20% مل جائیں گے. وہ بچے جنہوں نے اپنا ایک جو ہے ایم اپنی لائف کا سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم نے فورسز میں جانا ہے، ہم نے میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے، تو آپ ان کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو یہ مارکس 20% آپ نے دی ہیں ان میں سے آپ بچوں کی میرٹ لسٹ کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس میں کیا ہوگا؟ جو پیچھے رہنے والے بچے ہیں وہ آگے، اور آگے رہنے والے بچے آپ کے 20% سے جو ہے پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ تو ایک اتنا ابہام آئے گا ان والدین کو ہم یہاں پر اور ان اسٹوڈنٹس کو. اب آپ دیکھیں نا بچے پیپر دینے جا رہے ہیں، بچے ایک تو پیپر ان کو آؤٹ آف سلیبس آ رہا ہے، اس کے علاوہ بچے اس بات کے اوپر بھی فکر مند ہیں کہ جو ہماری رزلٹ مرتب کی جائے گی وہ کیسی ہوگی، وہ ہمیں رزلٹ کیسا دیا جائے گا. تو اس لیے جو ہے باب اختیار کو جو ایجوکیشن میں آپ نے جو ہے بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کی ایک وزارت علیحدہ بنا دی، ایجوکیشن کی ہماری وزارت علیحدہ ہے، اتنے چیئرمینس، اتنے یعنی سسٹم آپ نے اتنا ولر جو ہے آپ نے تیار کر دیا ہے. بھائی ان سے کام کون لے گا؟ وہ کام کیسے کریں گے؟ وہ کام کب کریں گے؟ اب آپ کے تمام بورڈز آفس کے تمام رومز میں آپ کے جو ہے اے سی لگے ہوئے ہیں. آپ کو کیا پتا سینٹر میں جو بچہ جو ہے پیپر دینے جا رہا ہے اس کو اس گرمی کے اندر، ٹھیک ہے کہ وہاں کے الیکٹرک کے ایشو، وہاں آپ کو پتا ہے کراچی کی اس ٹائم کیا صورتحال چل رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کی، 5-5 گھنٹے دن میں اور 5-5 گھنٹے جو ہے نائٹ میں جو ہے وہ بجلی ہے ہی نہیں. تو بچے رات کو نہ تیاری کر سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے سو سکتے ہیں. سینٹرز میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو جو ہے نہ پانی مل رہا ہے نہ بجلی مل رہی ہے. وہاں تو چھوڑیں سر، آپ نے فوٹیج دیکھی ہوں گی بچے دریوں پہ بیٹھ کے ایگزام دے رہے ہیں. میں گیا اس کے سروے کے لیے، میں نے دیکھا آپ گئے ہوں گے بالکل. تو دریوں پہ بیٹھ کے آپ ایگزام دے رہے ہیں. اس سے آپ ان حالات میں آپ ان بچوں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ ان کا رزلٹ کیسا آئے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. علامہ بھائی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں اور اتنے سارے اس کے حوالے سے پیغامات ہیں کہ میرے خیال میں کئی ایسے پروگرام جو ہے وہ آگے کرنا پڑیں گے اور یقیناً کیے جائیں گے. اس کے اوپر بات کریں گے. میں ذرا مرتضیٰ صاحب کی طرف آتا ہوں. تنظیم الاعوان صاحب، جناب زاہد امان صاحب ہمارے بڑے محترم روح رواں، اس کے معاملات کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے بڑی کوششیں کرتے رہتے ہیں. سلسلہ کہاں تک پہنچا، کیا صورتحال ہے، پہلے تو ذرا اس کے اوپر گفتگو ہو جائے، پھر ذرا سیاسی معاملات پہ بات کرتے ہیں. جی مرتضیٰ بھائی فرمائیے. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تنظیم الاعوان اس وقت ری ایگنائز ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تقریباً ہمارے اس وقت زاہد امان صاحب جو ہیں وہ نئے منتخب صدر ہیں ہمارے سندھ کے. بہت خوب. اور تنظیم الاعوان اپنی بنیادی طور پر جو سماجی کام ہے اس حوالے سے سندھ میں اور کراچی میں تمام چیزوں پر اپنا فوکس ہے ماشاءاللہ. اور جس میں چیئرمین فاروق عوام صاحب تقریباً تمام جتنے بھی شعبے ہیں ان کو آرگنائز کر رہے ہیں. بہت خوب. اچھا، 2 اعوان اس وقت بیک وقت موجود ہیں پروگرام کے اندر، کیونکہ عالم شیر اعوان بھی ہیں اور جناب مرتضیٰ بھائی بھی اعوان ہیں. اب یہ بڑی اسٹرانگ ماشاءاللہ کمیونٹی ہے اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس چیز کو دیکھ کے کہ بڑا سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں. یہ آپ کی جو تنظیم الاعوان ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ایک تنظیم ہے، بہت سارے اور میرے دوست ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، تو بڑی متحرک ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں ہمیں.
دیکھیں تنظیم الاوان ویسے تو بیسکلی بہت پرانی تنظیم جی ہے جی جو ہمارے بزرگوں نے رجسٹر کرائی تھی، اور اس وقت کے تناظر میں تو کچھ اور ضرورتیں تھیں، لیکن اس وقت ظاہر بات ہے موجودہ دور کے اندر لوگوں کی بہت زیادہ سماجی حوالے سے ضرورت ہے، تو اس حوالے سے بنیادی طور پر چیئرمین صاحب نے اس وقت ہاسپیٹل پہ کام ہو رہا ہے ہمارا، اور اسی طرح کمیونٹی کو اس کی قبرستان کی ضرورت تھی، وہ اپروول کروا دیا ہے، اور اس حوالے سے ہماری سوسائٹی جو ہے خاص طور پہ غریب لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے، وہ چیئرمین صاحب نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا قیام کر دیا ہے۔ بہت خوب۔ اسی طرح اور مزید جو پروجیکٹ ہیں اس پر جو ہے وہ چیئرمین صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کا سارا فوکس ہے کہ میں کمیونٹی کے لیے یہ کام کر دوں۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پچھلے کئی عرصے سے وہ سلسلہ جاری تھا کہ لوگوں کے شناختی کارڈ رجسٹریشن کا ایک بڑا مسئلہ تھا، وہ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ ذرا اس کی بھی اپڈیٹ کچھ دیں نا۔ شناختی کارڈ کے حوالے سے تو دیکھیں یہ تو ایک پورا آئین ہے، قانون ہے، اور اس کے حساب سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب کے ساتھ ہی ہے کہ جو جس جہاں کا ہے اور وہاں کا اس کو شناختی کارڈ ملنا چاہیے۔ بیسکلی ظاہر بات ہے اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو پنجاب والا جا کے وہاں نہیں بنا سکتا، بالکل ٹھیک ہے، تو ہم بھی اگر سندھ میں رہتے ہیں تو ہمیں یہاں کا شہری بننا ہوگا، تو ہم مستقل طور پر جن لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یہاں ریگولائز کرائیں، یہاں کا شہری بنے اور پھر شناختی کارڈ حاصل کر بالکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب سیاسی کام کے حوالے سے بھی ذرا بات کی جائے گی، تھوڑا سا اس کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں۔ بھی جو موجودہ صورتحال رہی ہے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یک زبان جو ہے وہ نظر آئیں، بڑے عرصے کے بعد یہ موقع ملا دیکھنے کا، ماں سوائے ایک مخصوص طبقے کے، اس کے علاوہ باقی تو ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہی رہی ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جنگ کا ایک ماحول بنا رہا، سیاسی جماعتوں کا بھی اس میں بڑا کردار رہا۔ جی دیکھیں جی، اس وقت ملکی حالات جنگ کے حوالے سے تو تقریباً ساری جماعتیں آپ جیسے بتا رہے ہیں سب ایک پیج پہ ہی ہیں، اور یقیناً اگر پاکستان کا شہری جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے تو اس وقت اس کو اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور یقیناً ہماری فوج دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے، ثابت کر دیا اس نے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ جہاں بھی ہماری مشکلات پیش آتی ہیں تو فوج ہماری صف اول پر ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے سیلاب ہوں، زلزلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو آپ کی افواج جو ہے وہ آپ کے صف اول پر ہے۔ اور اس وقت ملکی حالات جو جنگ کی صورتحال تھی وہ آپ کو پتہ ہے ہم پر تو زبردستی تھوپی گئی، اور وہ پھر ہمیں نبھانی تھی، اور وہ پوری قوم نے مل کر اور جس جذبے کے ساتھ، اور دنیا نے دیکھا، اور پھر پاکستان کے اندر آپ ہماری فوج جو ہے وہ یقیناً شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات تیار رہتے ہیں، اور ان شاہینوں نے جس طرح جذبہ دکھایا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑے سرخرو ہیں اور بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ پھر بھی جب بھی مشکل وقت آئے گا پوری پاکستانی عوام اور ہماری افواج انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کرے گی۔ بہت خوب جی۔ عالم بھائی، اب موضوع جو اس سے پہلے زیر بحث تھا، تھوڑی سی اس کے حوالے سے مزید گفتگو کی جائے گی۔ یہ اس سلسلے کو اب سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اس سے پہلے نشاندہی کرتے رہے معاملات کی، اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک بھی یہ پہنچایا، لکھ کر بھی ان کو دیا کہ اس معاملے کے اوپر بات کی جائے، اور انہوں نے بات بھی کی اس حوالے سے، مگر نتیجہ کوئی خاطر خواہ نہیں نکل سکا۔ اب سمجھنا یہ ہوگا کہ اس سلسلے کو بہتر کیسے بنایا جائے، کیونکہ اگر آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز اگر حل نہیں ہوں گے تو آپ کیا ایگزام جو ہے وہ کانٹیسٹ کرواؤ گے، یہ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا۔ مطلب یہ پہلا موقع ہے کہ میں اتنی زیادہ بے ضابطگیاں دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے شاید اتنی نہ دیکھی ہوں، ہوتی تو رہی ہیں ایسا تو نہیں ہے، مگر اس دفعہ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ یہ کیوں اتنا پیچیدہ معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے، یہ تو بتائیے۔ اصل میں بدقسمتی سے یاسر بھائی ہو یہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صبح ہو اور شام ہو، دن چینج ہو، مہینہ چینج ہو، سال چینج ہو، بس ٹھیک ہے، اور ایک زندگی جو ہے وہ رواں دواں رہے اور کام بس چلتا رہے، کام نکلتا روزانہ رہے، کی بنیاد پہ جو گزرتی جیسا ہو رہے، جائے ٹھیک ہے آج نا۔ کی گزار لو۔ اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ اگر یہ سندھ کے اندر جو بورڈز کے ابھی چیئرمین، ان کی بھی شکر الحمدللہ تعیناتی ہوئی ہے، یہ کورٹ آرڈر پہ ہوئی ہے۔ جی جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ خود دیکھ لیں اس میں جو ہے ہماری عدلیہ نے جب مداخلت کی، اس نے آرڈر جو ہے کیا اور کہا کہ مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر چارج لے کے آپ رپورٹ کریں، ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز یہ بھی ابھی نہیں ہوتا۔ یہ سب تمام لاوارثوں کی طرح یہ بورڈز جو ہے ہمارے بچوں کی جو ہے مستقبلوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، تباہی اتار رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہماری عدلیہ اس میں آئی اور اس نے آرڈر پاس کیا کہ بھائی آپ جلدی 1 گھنٹے کے اندر مجھے رپورٹ کریں چارج۔ تو اصل میں یہ ہے کہ بھائی آپ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟
ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، چاہے ہمارے رولنگ طبقہ ہے یا بیوروکریسی ہے، بچے تو سب کے پڑھتے ہیں. بالکل ایسا ہی. یا تو پھر یہ ہے کہ ہمارے ان طبقات کے بچے باہر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کرنے کی کوئی ضرورت پڑ نہیں رہی ہے. مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. ادروائز نہیں ہے تو بھائی آپ جو اسٹاف کم ہے اس کو آپ مکمل کریں. ٹھیک ہے، اور جو اسٹاف ہے اس سے آپ کام لیں، اور ان اداروں کو کم از کم ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس کو کرپشن سے آپ پاک کریں. اس میں نہ لین دین خود رکھیں نہ دوسرے کو کرنے دیں. اگر آپ اپنے ملک کو جو ہے ایک اچھے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، ایک اچھے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے ابھی بات آپ نے کی، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک دفعہ جو ہے پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو سرخرو ہم نے کیا، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم واقعی ایک قوم ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ جنگ جو ہے یہ صرف جنگ ایک ہمارے لیے آزمائش ضرور تھی، لیکن 24 کروڑ عوام کو اس نے متحد ایک جگہ پہ کیا. کچھ عناصر جو ہے ان کو وہ رہتی ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے اصل میں دیکھا جائے تو جو بھی بارڈر پہ کھڑے ہیں فورسز کے لوگ، وہ ہم میں سے ہی ہیں. ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے چچا ہے، ہمارا ماموں ہے، ہمارا کزن ہے، ہم میں سے ہی ہیں. ہمارا پڑوسی ہے، ہم تو خود ہیں، ہم ہی تو فوج ہیں. ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ جو بات تھی، ایک سوال اٹھایا جاتا تھا کہ، اور وہ بھی ثابت کیا ہمارے جو ہے سپہ سالارز نے، کہ خود ہمارا ایئر چیف فرنٹ پہ جا کے لڑا. ٹھیک ہے، اور ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل، ہم انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے جو فرنٹ پہ جا کے اس کی جو ہے کمان کی، اور قوم کا سر جو ہے فخر سے بلند کیا. نہیں تو اتنی ہیوی جو ہے ملک کے ساتھ، اتنے ان کے پاس جو ہے ویپنز ہیں، لیکن ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور اس جنگ کو ہم نے جیت کے اور دوسرے کو زیر کر کے اور دوسرے کو منتیں کرنے پر جو ہے مجبور کیا، اور یہ جیت کے دکھایا. بہرحال یاسر بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں والدین جب ہوتے ہیں نا، ماں باپ گھر میں بچہ پلتا ہے، آپ نے اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہی اولاد ایک دن اسی ماں اور اسی باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ تو ملک کے یہ وہی لوگ ہیں. اب میں ان کے لیے بس میں نے بول دیا جو میں نے بولنا چاہ رہا تھا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بچے جو ہے اپنے سینوں کے اوپر بم گولیاں کھانے کے لیے فرنٹ لائن پہ جا کے لڑتے ہیں. آپ کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور ابھی جو ہے ہمارے بارڈرز جو ریگستان والے بارڈر تھے، وہاں پر ہمارے لوگ ہی گئے نا، جو ہم نے حالات دیکھے ہیں کہ ایک تپتی ریت کے اوپر جو ہے نا سارا دن جو ہے وہ آنکھ بغیر جھپکے بغیر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہماری جو ہے مائیں بہنیں بیٹیاں بچے، ہماری عوام جو ہے وہ پیچھے آرام سے سوئے. اور پھر آپ دیکھیں، آپ کو انڈیا کے میڈیا نے تو کہہ دیا تھا ہم نے کراچی کو بھی کر لیا، ہم نے اسلام آباد کو بھی فتح کر لیا. پورا انہوں نے جو ہے نا 2 گھنٹے کے اندر آپ کا ملک جو ہے فتح کر کے رکھا ہوا تھا. لیکن آپ اسی ٹائم آپ کی شادی کی جو ہے وہ تقریبات بھی ہو رہی تھی، آپ کی ہوٹلنگ بھی ہو رہی تھی، آپ کی سیر تفریح، آپ کے پارکس بھی بھرے ہوئے تھے، آپ کے سٹیز کی لائٹس بھی آن تھی، اور آپ خوشی سے آپ اس کو انجوائے کر رہے تھے اپنے گھر میں بیٹھ کے. وہ صرف اور صرف کر رہے تھے تو ان بہادر ماؤں کے بہادر بیٹوں کی وجہ سے کر رہے تھے آپ. اور پھر چاند یا سورج کی روشنی کو آپ چھنے کے ساتھ نہیں روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ عناصر ہوں گے کچھ نمک کے برابر، وہ ایسی باتیں کریں گے، اور ان کی باتوں سے اب جو ہے ہماری نئی آنے والی نسل، میں خود کئی تقریبات میں گیا ہوں، میں نے اسٹوڈنٹ سے بات جو ہے ان سے مخاطب ہوا ہوں، تو میں نے یہی ان کو کہا ہے کہ بھائی یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے ذہنوں میں جو ہے نا ایک وبال بھر دیا گیا تھا، اس کو جو ہے نکال کے ہمارے ان بیٹوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے نکالا ہے، اور اب آپ دوبارہ اس کو بھپنے نہیں دیں گے. اور وہ دشمن جو ہے اس کا بھی خواب جو ہے چکنا چور ہوا ہے، جو باہر بیٹھے ہیں یا اندر بیٹھے ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو جہاں جتنی بھی وہ محنت کر چکے تھے، وہ اس جنگ کے ساتھ جو ہے اس ہماری فتح کے ساتھ وہ بھی مٹی میں ملیا میٹ ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی مرتضیٰ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، ذرا اپنی تنظیم کے حوالے سے اور کیا پیش رفت ہو رہی ہے ذرا اس سے بھی آگاہ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو سیاسی معاملات ہیں اور بڑی تیزی سے اب سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، بالخصوص اب شہر کے مسائل کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کون ایسی جماعت ہے، کون ایسا شخص ہے کہ جو آگے بڑھ کے ان مسائل کے خلاف آواز اٹھائے گا. یقیناً ابھی قومی یکجہتی کے لیے تو سارے ہمیں نظر آئے، مگر جو اپنے جو ایشوز ہیں بالخصوص شہر کے اندر، اس کے لیے کیا کچھ سوچ ہے، کچھ کرنے کا ارادہ ہے یا کچھ کر رہے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیں.
देखें जी, सियासी तौर पर तो जमातें अपना काम कर रही हैं। मैं तो बासियत चीफ ऑर्गेनाइज़र तंजीमुल अवान अपने तंजीम के हवाले से बात करूँगा। सियासी तौर पर तो देखें, हमारे चेयरमैन साहब फारूक साहब MPA भी हैं, बिल्कुल ठीक है, और यकीनन उनके हलके के अंदर वो खिदमात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ कि कराची शहर के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो हल्का फारूक साहब के हलके में हो रहा है, और वो बुनियादी चीज़ें जो इंसानी ज़मरे में आती हैं उस पर वो बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी उनके मरासम दूसरी सियासी जमातों से भी हैं, और वहाँ से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है ऐसे कामों की उस पर वो आवाज़ भी उठा रहे हैं। कल भी असम्बली में उन्होंने, आपने देखा होगा, उससे पहले भी उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने हलके की बड़ी मजबूत आवाज़ दी है कि मेरे हलके के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, मेरे हलके के अंदर बहुत सारे जो बुनियादी चीज़ें हैं इंसानी हकूक़ में आती हैं वो नहीं है। तो उस पर उन्होंने बड़ी शिद्दत से आवाज़ उठाई है, और इंशाल्लाह पूरे कराची के अंदर वो आवाज़ उठाएंगे। और बिलखसूस वो तंजीमुल अवान के हवाले से भी अपनी अवान कम्युनिटी के लिए जहाँ जहाँ भी उनकी ज़रूरतें हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर के हवाले से हैं, चाहे वो तालीम के शोबे में हैं, या दीगर जो हैं, उस पर वो भरपूर इंशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। देखा जाए तो तंजीमुल अवान ज़ाहिर बात है एक कम्युनिटी की तंजीम है, बिल्कुल ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी को बेहतर अंदाज में रिलीफ देना चाहते हैं कि वो माशरे के अंदर दूसरी कौमों के सामने अपना एक हमेज बनाएं, बिल्कुल ठीक है, और इसी तरह उनको कोई परेशानी न हो, जैसे हॉस्पिटल के हवाले से हैं, या सियासी तौर पर भी अगर वो मैदान में आते हैं किसी भी जगह तो हम उनको सपोर्ट करें। तो तंजीम क्योंकि ज़ाहिर बात है उस हवाले से, और बहुत सारे चेयरमैन साहब के प्लान हैं जो अपनी कौम के लिए उन्होंने शुमारियात पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास शुमार अपने लोगों का होना चाहिए। बड़ी तादाद में लोग हैं, और पाकिस्तान की मैं एक जगह पढ़ा था, एक वक्त है कि सबसे बड़ी कम्युनिटी भी अवान कम्युनिटी जो है वो थी जी इस वक्त। हाँ, उसमें ऐसा है कि हमारी जो तंजीम साजी अभी हमने जो शुरू की है उसमें हमने बाकायदा तौर पर जिस तरह ज़िले, यूसीज़, टाउन्स उस पर काम कर रहे हैं, और उसमें बाकायदा तौर पर हमारी मेंबरशिप का आगाज़ हो चुका है, और यकीनन हमारे पास इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो है हमारे मेंबरान हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये तादाद बढ़ती जाएगी, और हमारे पास अदाद शुमार के मुताबिक कराची के अंदर गालिबन तकरीबन 8 से 9 लाख जो अफराद हैं वो हमारी तंजीम से मुंसलिक हैं माशाल्लाह। वो चाहे वो मेंबरशिप की शक्ल में है या वैसे वर्बली हैं, लेकिन इतनी तादाद के अंदर हैं। और यकीनन वो एक वोट बैंक भी हम रखते हैं, और वो वोट बैंक जो है वो यहाँ पर हमारी अहमियत का हामिल भी है। क्या बात है, बहुत। और कल जब आप यहाँ पर कोई तकदीर का फैसला करें या इस शहर के स्ट्रक्चर का फैसला करें तो उसमें हमारी गिनती और हमारा अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, और पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ये बड़े मुतहर्रिक हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि अपनी कम्युनिटी के लिए बड़ी संजीदा कोशिशें कर रहे हैं, और दीगर लोग भी कर रहे हैं अपनी कम्युनिटीज़ के हवाले से। बड़ा ज़रूरी है, इनसे मिल के ही ये पूरी एक इकाई बनती है, पूरा पाकिस्तान बनता है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाए। हर जगह बहुत सारे और लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हुकूमतें आती जाती रही हैं, मेरे ख्याल में उनकी तरजीहात में तो ये चीज़ शामिल नहीं रही, मगर ये छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, इन्होंने मिलकर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और इस शहर के अंदर भी इनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। आलम भाई, अब जैसे आपने बताया कि यहाँ तो मामलात एडॉक बेसिस के ऊपर चलाए जाते हैं, नतीजा अब क्या निकाला जाए? फिर सवाल वही है कि आप क्या समझते हैं को कोई, मैं ये भी सोच रहा था कि अगर इसको एक कंबाइंड बोर्ड बनाकर भी अगर मामला चलाया जाए, कोई एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बना दी जाए इनके ऊपर, और एक शख्स उसको हैंडल करने वाला हो जिसके ऊपर ना किसी का इन्फ्लुएंस चलता हो, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंटिटी हो, उससे क्या मसाइल हो सकते हैं? क्योंकि एक तरीका ये इख्तियार किया गया है, अभी मेरे ख्याल में मुकम्मल तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कि आउटसोर्स कर दिया जाए, पेपर चेक करने की जिम्मेदारी एक को दे दी जाए, वो बिठाकर चेक करे और नतीजा आपको बना कर दे दे। इससे मसला हल हो सकता है? असल में यासिर भाई, जो बोर्ड्स हैं ना, ये बोर्ड्स खुद मुख्तियार हैं, यानी कि ठीक है, और फिर इनके ऊपर असल में इनको आज़ादी दी नहीं जा रही। पहले ये थे गवर्नर के अंडर आते थे, ठीक है सर। फिर जो 18वीं तरमीम आई तो उसमें जो है ये सूबाई हुकूमत के पास जैसे आए तो उन्होंने बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ की वजारत बना दी कलहदे से। हालांकि इसकी मेरे ख्याल में, मेरी अपनी ज़ाती राय है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब वजारत तालीम हमारे पास मौजूद है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका एक सेटअप है, तो बोर्ड्स भी एजुकेशन यानी कि उसमें ही है ना, एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है,
تو ایک پھر یہ وزارت بنانے کا جو جب آپ اس وزارت کے بیہائنڈ جو ہے نا چیزوں کو سمجھ جائیں گے آپ کو ساری کہانی خود بخود سمجھ آ جائے گی. اس کو کیوں بنایا گیا, اس کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی. ایک خود مختار بورڈز ہیں, ان کو خود کام کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا. ان کی جو ہے ٹرانسفر, یعنی اب پہلے ہوتا تھا کہ انٹرنل ٹرانسفر, یعنی چیئرمین کو اختیار ہے, سیکٹری کو اختیار ہے کہ وہ آپ نے کسی بھی اسٹاف کو, سپریڈنٹ کو, کلرک کو ایک ڈپارٹ سے دوسرے, انرولمنٹ سیکشن سے, مارک شیٹ سیکشن سے, ایگزامینیشن اسٹور میں کہیں بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے. لیکن اب محتاج کس کا ہے, بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کا. ٹھیک ہے, یعنی ایک آپ نے چیئرمین اگر بٹھا دیا یا سیکٹری بٹھا دیا, آپ نے اس کے ہاتھ باندھ دیے. ٹھیک ہے, اسٹاف کو جب پتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو مجھے اس کرسی سے اس کرسی پہ بھی نہیں بٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ تھا کہ شروع میں جب یہ گورنرز کے انڈر آتے تھے تو اس خود مختار تھے, اور اس میں چیئرمین کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی ہوتی تھی, اور ان کا آرڈر جو ہے وہ مانا جاتا تھا, اپلائی ہوتا تھا, اس کو اسٹاف بھی مجبور ہوتا تھا کہ ماننا ہے, ادروائز ہم اپنی نوکری سے بھی جائیں گے, یہ ہمیں کہیں ایسی جگہ پہ بٹھا دیا جائے گا کہیں ہم کام کے نہیں رہیں گے. تو اب یہ چیزیں یہ ہو گئی ہیں کہ ان کو جو ہے اختیارات ان کے کر دیے ختم. ٹھیک ہے, تو آپ نے جس طریقے سے کہا نا کہ ان کا ایک خود مختار اوپر بٹھا دیا, تو آلریڈی اگر ان کو اختیارات دے دی جائیں, ان کے چیئرمینز کو فل اختیارات دے دیے جائیں, اور اس سے ایک کہا جائے کہ آپ ہمیں رزلٹ اس کا مرتب کر کے دیں, آپ اس کے فل جو ہے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر آ جاتی ہے بات سمجھ میں. لیکن اس میں جب آپ کا پہلا ہی نوٹیفیکیشن آ جائے کہ 5 سال کے لیے آپ اس کرسی کے اوپر بالکل آپ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, 3 سال کے لیے آپ بالکل اس کے اوپر بیٹھے ہیں, پرمنٹ ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہے, 3 سال تو آپ اس کو ہلا نہیں سکتے. آپ نوٹیفیکیشن ابھی جو آپ آئے نا, آپ نے شاید ان کو اسٹڈی کیا ہو, آپ نے دیکھا ہو, تو سب سے پہلے ان کو خود مختار بنائے, اور ان کو انہی کی مرضی سے وہاں پر کنٹرولر بیٹھے, بالکل ٹھیک ہے, اور سیکٹری بیٹھے, تاکہ چیئرمین ان سے پوچھ سکے کہ یہ کیا آپ کے پیپر کا کس طریقے سے بن رہا ہے, یہ آؤٹ کیوں ہو رہا ہے سینٹر سے, یہ سینٹر میں پہنچ کیوں نہیں رہا, آپ نے وہ سینٹر کیوں بنایا جس میں فرنیچر نہیں تھا, پنکھے نہیں تھے, پانی نہیں تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اب چیئرمین کنٹرولر کو لا نہیں سکتا, کنٹرولر سے پوچھ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. بورڈ اینڈ یونیورسٹی کی وزارت نے لایا, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, میں یہاں پر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ وہاں پر اپنا جو ہے ان کو خوش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا بھی کام چل رہا ہے, ان کا بھی کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے بچے اسی طریقے سے رلتے رہیں گے, اور ابھی بھی والدین نے یا ان بچوں نے اپنے حق کے لیے, یا جو بھی تعلیمی میدان میں ایجوکیشن سسٹم سے منسلک لوگ ہیں, اور انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے, اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی, تو یہ ہمارا جو صاحب ابھی 20% رہ گیا نا کچھ, یہ بھی ختم ہونے کو جا رہا ہے مس مینجمنٹ کی وجہ سے. یعنی کہ جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ کیا جاتا تھا ان تمام چیزوں کو, اسپتالوں کو یا دیگر جگہوں کو جو وفاق کے اختیار میں تھے, تو معاملات بالکل صحیح کام کر رہے تھے. کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ سر, اور کراچی ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی جو ہے, سیکنڈری بورڈ جو ہے, یہ پاکستان کے تمام بورڈز میں اپنا نام رکھتا تھا. جی ایسا ہی آپ نے, ٹھیک ہے, نام رکھتا تھا. کراچی سے آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے, کراچی سے آپ نے انٹر کیا ہوا ہے, ہم نے کہاں لا کے اپنا لاڑکانہ اور سکھر بنا دیا اسے. بالکل ایسا ہی. وہ جیسے شہر کی حالت کی ہے, سڑکیں جیسے اس کی ساری کہانی بیان کر رہی ہیں, ویسے اب اداروں کا بھی انہوں نے حال کیا. میرے خیال میں اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. مرتضیٰ صاحب, آخر میں اپنے لوگوں کے لیے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. جی دیکھیں, تنظیم الاوان کے حوالے سے میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام کراچی میں اور بالخصوص سندھ کے اندر, ہمارے تمام سندھ کے اندر اوان برادری موجود ہے, اور ہمارے بزرگ صدیق اوان صاحب جو کہ گزشتہ دنوں وفات پا گئے تھے, اور انہوں نے پوری پاکستان کے اندر ایک بڑی خدمت کا جذبہ دیا تھا, اور ہمیں ایک بڑا فلسفہ دیا. یقیناً پورے پاکستان کے عوام ان کو جانتے ہیں, اور ان کا ایک تو ہمارا چیلم ہے. میں اس توسط سے یہ بتاؤں گا کہ 25 تاریخ کراچی شہر کے اندر اس چیلم میں ضرور تمام اوان برادری شرکت کریں, اور اسی طرح سندھ میں رہنے والے ہمارے تمام اوان برادری کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بزرگ کی جو بتایا ہوا راستہ ہے, خدمت کا جذبہ جو کہ تمام انسانیت کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ صرف اوانوں کے لیے ہے, ان کے لیے تو ہر انسان بڑا اہمیت کا حامل تھا, اور انہوں نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ آپ نے خدمت کرنی ہے, چاہے کوئی بھی رنگ و نسل کا شخص آ جائے. صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک رجسٹر پلیٹ فارم ہے, اس کو ہم آرگنائز کر کے اپنی قوم کو ایک وقار طور پر, باوقار قوم کے طور پر جو ہے وہ روشناس بھی کراتے ہیں, اور ان کی شجر نسب کے حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمیں
अपने लोगों को अंदाज़ा हो कि हम कहाँ से आए, क्या थे और बिल्कुल क्या ठीक कर है, रहे पता हैं, होना हमारे चाहिए इसके हाँ रूट्स का, बुज़ुर्गों का बिल्कुल सही, फ़लसफ़ा क्या था। बहुत तो खूब, ये सारी चीज़ें हम सीना बसीना भी और तारीख़ के और आग से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो माशाअल्लाह। सदीक़ साहब का जो बताए हुए तरीक़ाकार हैं उनको इंशाअल्लाह हम अडॉप्ट करेंगे। तो सिंध के अंदर हमारे लाड़काना, सखर और मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर हमारे लोग आबाद हैं और वो इस वक्त नए सिरे से दोबारा से ऑर्गेनाइज़ हो रही है। और 24 तारीख को चैलम जो है हमारा हैदराबाद के अंदर है, अपने बुज़ुर्ग को खराज तहसीन पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, और इसी तरह 25 को कराची में होगा। बिल्कुल ठीक और है, इस वजह से तमाम कराची के जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे वो तंजीम के मेंबर भी बने, तंजीम के साथ अपना तावन भी करें। और इंशाअल्लाह तंजीमुल अवान अपने अवान बरादरी के लिए हर उस प्लेटफार्म पर खड़ी होगी जहाँ उनको ज़रूरत होगी। बहुत बहुत खूब। जी आलम भाई, लास्ट में क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए जिनके बारे में भी बात हो रही है? ये मामला जैसा भी आपने बताया बड़ी परेशान कौन है और बड़ी तकलीफ़ दे भी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ज़माने में कराची बोर्ड जो है या यहाँ से जो बच्चा पढ़ के जाता था वो एक मकाम रखता था, उसकी एक पहचान थी, वो सब का सब ख़त्म करके रख दिया अपनी नाअहली की वजह से। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? असल में अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना सर, तो इसमें हमारी पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन जो चेयरमैन साहब हैं हमारे अनवर अली भट्टी साहब, और हम क्योंकि हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस ये भी हमारी एसोसिएशन का हिस्सा है, तो इनमें जो है हम खुद जो है बहुत परेशान हैं और इसके ऊपर हम पेपर वर्क भी कर रहे हैं, होमवर्क हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह ये हम पहले ही चेयरमैन साहबान को बता चुके हैं और बस अनकरीब ही एजुकेशन मिनिस्टर से अभी हमारी चंद दिनों में ही हमारी मीटिंग है और वहाँ पर भी हमने ये पेपर वर्क तैयार किया। हम उन तक भी ये बात पहुँचाएं कि इस दफ़ा जो है जिस तरीके से आप लोगों ने पिछला रिज़ल्ट दिया और बच्चों को मार्कशीट्स मिल गई। अच्छा सर, ये मैं ऐड कर दूं, बच्चों को जो मार्कशीट जब दे दी गई ना, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम 15 जो है नंबर का इजाफा करते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसका किसी बच्चे को फ़ायदा नहीं पहुंचा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे पहले अप्लाई कर चुके थे एग्ज़ाम्स उसके लिए, आगे नेक्स्ट उसके लिए प्रोसीजर के लिए। तो ये मार्कशीटें कौन वहाँ से निकलवाए, फिर वहाँ जाके जमा करवाए, फिर वो जब अच्छा कुछ बच्चों ने जो की हैं वो बच्चों ने वहाँ दूसरे बोर्ड्स ने उनको नहीं माना है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज ने नहीं माना है। उन्होंने कहा जो आपकी पहले मार्कशीट आई है हम उसी के ऊपर काम करेंगे, तो क्या फ़ायदा मिला। तो ये बस मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि इस दफ़ा अगर इस तरह का रिज़ल्ट आया तो पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन जो है वो जो है पहली सफ़ में खड़ी होगी और किसी भी तरह पर जो है अपने कराची के स्टूडेंट्स का जो है वो हक जो है किसी को भी छीनने नहीं देगी और उसके खिलाफ जो है वो बिल्कुल जंग लड़ेगी, अदालती सतह पर भी लड़ेगी और सहाफ़ती सतह पर भी लड़ेगी, मातहत करने के लिए भी मुतालबा करेगी। बिल्कुल ठीक है, चलें, ये बड़ा ज़रूरी है जी इस वक्त ये, क्योंकि जो हाल हुआ है ख़ास तौर पे तालीम का, बाकी मामलात के लिए भी यही कहा जा रहा है, यहाँ से हर शख्स की आवाज़ यही है। बिजली का महकमा कोई भी वफाक के मातहत है या नहीं है, कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। गुज़िश्ता रोज़ भी सिंध असम्बली के अंदर उनको बुलाया गया था। वो ये जैसे हम भारत के लिए दुश्मन मुल्क इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये कराची दुश्मन जो कंपनी है ना बिजली की तकसीम का, उसको बुलाया गया लेकिन वो नहीं वो जो है वो वहाँ पे पहुँचा। तो ये सूरत हाल है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आलम शेर अवान आपका, जनाब मुर्तज़ा अवान साहब, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए। एक अपनी कम्युनिटी के हवाले से और तालीम के हवाले से जो अहम मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, आप देखिए हमारा प्रोग्राम।